بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کئی سو سال پہلے عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھی۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا تو انہوں نے گرفتار مسلمان حکمران کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور اپنی شناخت پوشیدہ کر لی۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ بھی اکٹھے ہو جائیں تاکہ جس ملک میں جانا چاہے جا سکے۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اس لیے مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الخمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ گئی۔ دوسری طرف حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز گہرے سمندر میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بے وقوف بنایا۔ معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں ایک ناسور اپریل فول بھی ہے جسے 1 اپریل کو رسم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نادان لوگ اس دن پریشان کر دینے والی جھوٹی خبر سنا کر مختلف انداز سے دھوکہ دے کر اپنے ہی اسلامی بھائیوں کو فول یعنی بے وقوف بنا کر خوش ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا جوان بیٹا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے شدید زخمی ہے اور اسے فلاں اسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کا فلاں رشتہ دار انتقال کر گیا ہے۔ آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ آپ کی دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ آپ کے پلاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ آپ کے بیٹے کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حقیقت کھلنے پر اپریل فول کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو جتنی صفائی اور چالاکی سے دوسرے کو بے وقوف بنائے وہ خود کو اتنا ہی عقل مند سمجھتا ہے، مگر اس پھول کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی بھول کر چکا ہے۔ اپریل فول منانے والے دانستہ یا دانستہ طور پر کن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں اور جھوٹ بول کر خدا کو بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں۔